کہ آخری عشرے کی پہلی رات ہے اور وہ پہلی طاق رات ہے۔ کل کی رات لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے سب کو کوشش اور محنت کرنی چاہیے، اور کل سے ہی رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف اس کا آغاز ہو جائے گا، کیونکہ آخری رمضان شریف کے عشرے کا اعتکاف جو ہے وہ مسنون ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو خوش نصیب لوگ اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے ہیں، وہ کل سورج کے غروب ہونے سے قبل ہی جہاں اعتکاف کرنا ہو تو غروب آفتاب سے قبل ان کا مسجد کی حدود میں موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، اور اگر غروب آفتاب کے بعد کوئی مسجد میں آ کے اعتکاف کرے تو وہ پھر مسنون اعتکاف نہیں ہوتا۔ مسنون اعتکاف جو ہے، سنت اعتکاف، وہ غروب آفتاب کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے غروب آفتاب سے پہلے ہی اعتکاف والے مقام پر، اعتکاف والی مسجد میں جہاں ارادہ اور نیت کی ہو، وہاں عصر کے بعد ہی پہنچ جانا چاہیے اور تسبیح و تہلیل و تکبیر و تحمید میں مشغول اور مصروف رہنا چاہیے۔ چونکہ آخری عشرہ کل سے شروع ہو رہا ہے اور اعتکاف بھی شروع ہو رہا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ آخری عشرے میں اس دعا کی کثرت کریں، اللہم اجرنی من النار۔ اجرنی واحد ہے اور اجرنا جمع ہے، دونوں طرح پڑھنا درست ہے۔ اللہم اجرنی من النار، اس کا معنی ہے یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا، اور اللہم اجرنا کا معنی ہے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ وہ واحد ہے اور یہ جمع ہے، دونوں طرح سے ورد کرنا اور پڑھنا اس دعا کو کثرت کے ساتھ درست ہوگا۔ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، ان میں نوافل کی ادائیگی حتی المقدور جس قدر آسانی سے آدمی نفل پڑھ سکے تو طاق راتوں میں نوافل پڑھنے چاہیے۔ اس میں ایک بات سب کو سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی خاص عبادت اور خاص طریقہ ان راتوں میں پڑھنے کا شریعت مطہرہ میں مقرر نہیں کیا گیا۔ جو بھی نوافل اور اس میں جو کچھ بھی پڑھیں گے وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس رات میں قیام کرنے کا حکم ہے۔ من قام لیلۃ القدر، حدیث شریف میں یہ لفظ آئے ہیں، جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اور طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کا حکم ہے، تو تلاش کرنے کے لیے نوافل کی ادائیگی جو ہے وہ طاق راتوں میں کرنی چاہیے۔ اور اولیاء کاملین نے اپنا معمول جو بیان کیا اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اس رات میں صلاۃ التسبیح جو ہے وہ بھی پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس صلاۃ التسبیح ایک ایسی نماز ہے جس کی حدیث شریف میں بہت زیادہ تعریف آئی ہے، اور اس میں ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ چونکہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، اور تیسرا کلمہ جو ہے یہ بڑا جامع ذکر ہے۔ اس میں اللہ کی تسبیح بھی ہے، سبحان اللہ، اللہ کی تحمید الحمدللہ وہ بھی اس میں شامل ہے، تہلیل لا الہ الا اللہ بھی شامل ہے، اور تکبیر اللہ اکبر وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ تیسرے کلمے کے جو مبارک الفاظ ہیں یہ بڑے ہی مبارک ہیں۔ تو صلاۃ التسبیح کی ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ یہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، تو یہ اس نماز کی خاص اہمیت و افادیت ہے۔ ویسے بھی عام دنوں میں اولیاء کاملین 2 دنوں کا انتخاب کرتے ہیں، جو صوفیاء کرام ہیں، اہل اللہ ہیں، ان کا معمول ہوتا تھا کہ وہ پیر والے دن اور جمعے والے دن
صلاۃ التسبیح پڑھا کرتے تھے۔ پیر والے دن وہ ظہر کی نماز کے بعد صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے، اور جمعے کے دن جب جمعے کی اذان ہو جاتی تھی تو وہ صلاۃ التسبیح پڑھتے تھے اور ادائیگی جمعہ بعد میں کرتے تھے۔ تو ان راتوں کے اندر دیگر نوافل کے ساتھ ساتھ ہمیں صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اس رات میں ذکر و عبادت اور لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے ایک نصاب ہر شخص کو بنا لینا چاہیے کہ اس رات میں 6 نفل پڑھوں گا، 8 پڑھوں گا۔ کوئی خاص تعداد مقرر نہیں ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی توفیق ہو، آسانی سے، دل جمعی سے اور دل لگی کے ساتھ، جب تک طبیعت میں نشاط رہے اتنی دیر تک آدمی نوافل پڑھتا رہے۔ پھر اس رات میں تلاوت قرآن مجید جو ہے اسے لازمی شامل کرنا چاہیے، کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن مجید کا نزول شب قدر میں ہوا، لہٰذا راتوں میں جب شب قدر کو تلاش کریں تو اس میں تلاوت قرآن جو ہے اسے لازمی اس رات کے شیڈول میں اور نظام الاوقات میں تلاوت قرآن کو بھی لازمی شامل کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد درود شریف کی کثرت لیلۃ القدر میں، اور خاص طور پر استغفار کا عمل جو ہے وہ لیلۃ القدر میں ہمیں اپنے معمول میں رکھنا چاہیے۔ ہمارے ذہنوں میں ایک غلط فہمی بیٹھ گئی ہے کہ صرف استغفار جو ہے اس کا تعلق وہ آدمی گناہ کرے تو وہ استغفار کرے، یہ ایک ذہنوں کے اندر بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے تو پھر استغفار کیا کرے۔ تو یہ حدیث شریف میں نے آپ کو اس رمضان شریف میں غالباً 2-3 دفعہ درسوں میں سنائی ہے کہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے فرمایا ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں، اور دوسری حدیث شریف میں 100 سے زیادہ مرتبہ۔ تو ان دونوں حدیثوں کی شروحات اگر پڑھیں تو ان میں خاص بات لکھی ہوئی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ گناہ گار آدمی جو ہے وہی استغفار کرے۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، نبی معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد ہونا ممکن ہی نہیں ہوتا۔ تو اس پہ حضور کی 70 مرتبہ استغفار اور 100 سے زیادہ استغفار، اس کا کیا مطلب ہے؟ اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام نے فرمایا کہ یہ ذہنوں میں بات راسخ کر لیں کہ صرف گناہوں کے لیے، مغفرت کے لیے استغفار نہیں کیا جاتا۔ یقیناً اس کا مضمون اور اس کا معنی تو یہی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگتے ہیں، لیکن نیک آدمی اور ایسے لوگ جو اہل اللہ ہیں وہ بھی استغفار کی کثرت کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اجتناب کرتے ہیں، وہ محفوظ ہیں، لیکن ان کی اوراد و وظائف کا اگر مطالعہ کر کے دیکھیں تو ان میں آپ کو استغفار کثرت سے نظر آئے گا۔ تو یہ کثرت استغفار جو ہے اس کی 2 وجہیں اور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ استغفار کرنے والے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ جو آدمی پہلے ہی مقبول ہے اور محبوب ہے اور اس کو نیکی میں اور ہدایت میں ایک خاص مقام حاصل ہے، وہ جب کثرت استغفار کرتا ہے تو اس کے 2 فائدے ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ درجات بلند ہوتے ہیں، اور دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے ہر استغفار کرنے والا گناہ گار جب استغفار کا ورد کرے تب بھی یہ فائدہ ہے، نیک آدمی استغفار کرے تب بھی اس کا فائدہ ہے۔ ہم جیسے گناہ گار جب استغفار کریں گے تو اس کے 3 فائدے ہیں۔ ایک تو گناہ معاف ہوں گے، دوسرا درجات بلند ہوں گے، تیسرا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ لہٰذا جب بھی استغفار کریں، اس کے کرنے سے گناہ تو معاف ہوں گے ہی، گناہ تو معاف ہوں گے ہی، لیکن 2 باتوں کی نیت ضرور کرنی چاہیے۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی حسنات میں، برکات میں، خیر کے پہلو میں، سلامتیوں کے پہلو میں میرے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، اور دوسری نیت یہ کرنی چاہیے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا قرب حاصل ہو۔ قرب الہی، اسی کے لیے نماز پڑھتے ہیں، قرب الہی کے لیے ہی روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ کریم کی رضا حاصل ہو، اس کی خوشنودی حاصل ہو، اس کا قرب حاصل ہو۔ تو جتنی بھی عبادات ہیں، جتنے بھی نیک اعمال ہیں،
ان کی بجا آوری اور ان کی ادائیگی میں یہ حکمت پنہاں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اس کا قرب پانے کے لیے یہ تمام نیک اعمال کیے جاتے ہیں، تاکہ بندہ جو ہے اپنے رب کے قریب ہوتا جائے، رب کے قریب ہوتا جائے، اور اپنی زندگی کا مقصد بھی یہ بنانا چاہیے۔ دیکھیے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو اس میں مومن کی زندگی کا ایک نصب العین بیان کیا گیا ہے۔ ہر آدمی کا ایک نصب العین ہوتا ہے، ایک مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ کتنی محنت و تگ و دو کرتا ہے۔ ہماری یہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنا اور پھر رات کو پھر 20 رکعت میں کھڑے ہو کے قرآن شریف سننا، پھر سحری کو اٹھنا، پھر افطاری کرنا، راتوں کا جاگنا، یہ سارے اعمال کس لیے ہیں؟ یہ ہماری زندگی کا یہ نصب العین ہے۔ ہم اس نصب العین کو حاصل کرنے کے لیے اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے ساری محنت کر رہے ہیں۔ یہ بھاگ دوڑ جتنی ہے رمضان شریف میں، نیکیوں کی دوڑ ہم لگا رہے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا ایک مدعا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ وہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ کریم نے فرمایا، محبوب آپ فرما دیجئے، بلا شبہ میری نماز، بلا شبہ میری قربانی، ان صلاتی ونسکی، میری صلاۃ یعنی نماز، میری قربانی، ومحیای ومماتی، میری یہ زندگی، میرا زندہ رہنا اور اب میرا دنیا سے چلے جانا، للہ رب العالمین، اس اپنے اللہ کریم کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو انسان مومن کی زندگی کا نصب العین اور اس کا مقصد یہ ہے رضائے الہی کا حصول، اللہ کی خوشنودی کا حصول۔ اس لیے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے سب نیک اعمال جو ہیں وہ کیے جا رہے ہیں۔ تو لیلۃ القدر جو ہے کل پہلی شب ہے، چونکہ رمضان شریف کے آخری عشرے کی اس رات میں کوشش و محنت لیلۃ القدر کی تلاش یہ ہمیں اپنے ذمہ لازم کرنا چاہیے۔ ایک دعا جو حدیث شریف میں مذکور ہے، یہ دعا بڑی جامع دعا ہے، کیونکہ حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے اسی شب قدر کی خاص دعا کے متعلق حضور سے پوچھا تھا، سوال کیا تھا کہ حضور میری زندگی میں جب کبھی شب قدر آئے، لیلۃ القدر مجھے ملے، میسر آئے، مجھے لیلۃ القدر کی گھڑیاں، ساعتیں اور لمحے جب مل جائیں تو میں ان میں کیا پڑھا کروں، ان میں کیا عرض کیا کروں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے عائشہ، جب تمہاری زندگی میں لیلۃ القدر آئے تو یوں عرض کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ اس کا معنی ذرا سن لیجئے، انک عفو، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، تو معاف فرمانے والا ہے، تحب العفو، اور تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو یہ دعا ڈائریکٹ اور براہ راست نبی کریم علیہ السلام نے شب قدر کے لیے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کو تعلیم فرمائی تھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس طاق راتوں میں کم از کم ایک تسبیح جو ہے یعنی 100 مرتبہ یہ دعا ہمیں اپنے نظام الاوقات میں اور اپنے معمولات میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم یا کریم یا کریم، اور یا غفور یا غفور یا غفور 3 مرتبہ، یہ بھی حدیث شریف میں لفظ موجود ہے۔ تو اس راتوں میں بھی خاص محنت کی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان طاق راتوں کے اندر شب بیداری فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ کریم سے توفیق مانگنی چاہیے کہ یہ جو آخری عشرہ کل شروع ہو رہا ہے اور اس میں اگر 29 پہ چاند نظر آئے گا تو صرف 9 دن باقی رہ جائیں گے، 9 دن، کل افطاری کے ساتھ ہی اس طرح سے ہمارے پاس صرف 9 دن، بس گنتی کے چند دن رہ گئے، زیادہ دن گزر گئے، کیونکہ کل 20واں روزہ ہے اور 20ویں روزے افطاری کے ساتھ ہی آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔
یہاں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ آخری عشرے کا جو پہلا دن ہے 21 رمضان المبارک، اس دن کو بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ بہت ہی قریبی حضور کے رفقاء میں سے اور نبی کریم علیہ السلام کے خاندان میں سے اور حضور کے قبیلے میں سے سگے آقا کریم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور جنہیں حضور نے رشتہ اخوت میں فرمایا تھا کہ علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، اور جن کے متعلق حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں۔ یہ زہرا پاک کے شوہر نامدار ہیں، حسنین کریمین کے ابا جان ہیں، تو ان کی ذات گرامی بڑی ہی فضیلتوں کی حامل ہے، اور 21 رمضان المبارک آپ کی شہادت کا دن ہے۔ ممکن ہو تو آپ کے فضائل، آپ کے مناقب سننے سنانے کا 21 رمضان شریف کو یا 20ویں رمضان شریف کی جب گزر جائے تو رات 21ویں شروع ہو جائے گی، لہٰذا کل کی رات جو ہے وہ 21ویں شب ہے جو شب شہادت سیدنا حیدر کرار ہے۔ تو ان مواقع پر فضائل و مناقب اہل بیت اور فضائل و مناقب سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم، آپ کی شہادت، یہ تمام باتیں ہمیں سننی چاہیے اور ایک دوسرے کو سنانی چاہیے، تاکہ یہ ہستیاں جن کو اللہ کریم نے اتنا مقام قرب عطا کیا، ان کے ساتھ ہماری نسبت جو ہے، ان کے تذکرے اور ان کے ذکر اذکار کے سننے سے یہ محبت بڑھتی ہے اور تعلق جو ہے اس کے اندر مزید استحکام اور مضبوطی آتی ہے۔ اسی لیے کل انشاءاللہ العزیز اسی جامع مسجد میں شہادت سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کی سالانہ محفل پاک نماز تراویح کے بعد منعقد ہو رہی ہے، جس میں سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی ہمارے مسلک کے معروف اور مشہور خطیب ہیں، آپ تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کل تراویح کے بعد ان کا بیان ہوگا اور فضائل و مناقب سیدنا حیدر کرار پر گفتگو کریں گے۔ تو یہ 21 رمضان آپ ذہن میں رکھیے۔ دوسرا یہ ذہن میں رکھیں کہ 27 رمضان المبارک یہ عمومی طور پر 27ویں رات جو ہے اسے شب قدر تصور کیا گیا۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہیں، وہ قسم کھاتے تھے، وہ قسم کھا کے کہتے تھے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے، کیونکہ بعض اہل اللہ جن کو جس رات کا مشاہدہ ہوا تو انہوں نے اسے ہی بتا دیا۔ تو جمہور ائمہ کرام کے نزدیک کہتے ہیں کہ تلاش تو تاخراتوں میں ہمیں کرتے رہنا چاہیے، لیکن اس بات پر بھی اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یقین ہے کہ 27ویں شب جو ہے یہی شب قدر ہوتی ہے، اور قرآن مجید شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ اسی لیے عمومی طور پر مساجد میں 27 رمضان شریف کو جشن نزول قرآن منایا جاتا ہے، اور تراویح کے اندر منزل بھی اسی رات ختم کی جاتی ہے، کیونکہ یہ نزول قرآن کی رات ہے۔ یہاں ایک بات اور میں عرض کروں گا کہ ہمیں بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو ہر کوئی آپ کو یہی کہے گا کہ 14 اگست کو پاکستان بنا تھا، 14 اگست 1947 کو پاکستان دنیا کے نقشے پہ ظاہر ہوا تھا، مارز وجود میں آیا تھا۔ لیکن یہ بات بڑی اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، رات 27ویں تھی جب ریڈیو پاکستان سے قیام پاکستان کا باقاعدہ اعلان نشر ہوا تھا، اور اس وقت 27ویں رات کے وقت یہ اعلان ہوا تھا۔ اور یہ پاکستان جو ہے اللہ کریم نے ہمیں، جو ہم اسے کہتے ہیں مملکت خداداد پاکستان، مملکت خداداد پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ اللہ کریم کی خاص عطا ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں شب تھی اور اگست کی 14 تاریخ تھی 1947 کو، تو پاکستان بھی مارز وجود میں آیا تو رمضان شریف کی 27ویں شب کو آیا تھا۔ تو اس رات ہمیں اپنے وطن کے لیے، وطن عزیز پاکستان کے لیے بھی دعائیں مانگنی چاہیے، استحکام کے لیے، خوشحالی کے لیے، اور اس موقع پر یہ بات بھی ایک دوسرے کو سننے سنانے سے تعلق رکھتی ہے کہ 27 رمضان کو پاکستان بنا تھا،
لیکن کیا لوگوں کو علم ہے کہ اس وقت جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی، تحریک قیام پاکستان، تو اس وقت 2 نعرے گونجتے تھے فضاؤں میں۔ ایک تو یہ نعرہ گونجتا تھا کہ لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان، اور اس